لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں جناب ناظرین، حافظ مرغوب احمد حمدانی کلام اقبال پیش کر رہے تھے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر حماد لکھوی سے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسماء النبی جو ہیں ہمیں قرآن حکیم سے بھی ملتے ہیں اور کتب سیر سے بھی ملتے ہیں، کتب تفاسیر سے بھی ملتے ہیں، کتب تاریخ سے بھی ملتے ہیں، اور نعت یا شاعری حضرت حسان سے لے کر آج تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شاعر جس نے نعت کہی ہو یا نعت نہ بھی کہی ہو، نظم بھی کہی ہو، اور جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا اس نے تشبیہات اور استعارات سے کیا ہے۔ اور اس طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسماء النبی جو ہیں یہ صرف نام نہیں ہیں بلکہ یہ سیرت کے دروازے ہیں۔ ہر اسم نبی کے پیچھے سیرت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور اس میں سے اگر ہم داخل ہو جائیں تو سیرت کی ایک بہت تابناک دنیا آباد ہے۔ تو اسی حوالے سے آج آپ سے گفتگو کریں گے۔ حضرت علامہ نے بھی اپنے کلام میں بہت سارے اسماء النبی کو استعمال کیا، مثلا ان کا معروف شعر وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ یہ آپ ہماری رہنمائی کیجئے۔ ختم الرسل تو عمومی طور پہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کیا ہے، یہ دانائے سبل یہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اور جو تعلق اور وابستگی ہے اس کا اظہار تو ہر انسان اور ہر امتی ہی کرتا ہے، لیکن شعراء چونکہ لطیف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ انتہائی لطیف انداز میں اپنے اسی شاعرانہ مزاج کے مطابق اس کا اظہار کرتے ہیں، اور جتنا پختہ کوئی شاعر ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ ان من الشعر لحکمہ، کہ بعض شعر ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے عین مطابق ہے، سبحان اللہ، کہ وہ کوئی بھی جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ترکیب استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی پس منظر سے یا کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتی، وہ اس کو ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اصطلاح وہی ہوتی ہے جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے۔ دیکھیں، سبل کا لفظ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے، صحیح، اور اللہ کریم نے اگرچہ جو صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم تو ایک ہے، اور پورے قرآن میں اسلوب یہ ہے کہ جب اندھیروں کی اور گمراہی کی بات ہوتی ہے تو اس کو جمع استعمال کیا جاتا ہے اور ظلمات کہا جاتا ہے، صحیح، اور جب صراط مستقیم کی بات ہوتی ہے تو اس کو نور کہا جاتا ہے، واہ واہ، اور وہ واحد ہے کیونکہ صراط مستقیم ایک ہے۔ لیکن سورۃ المائدہ کے اندر اللہ کریم نے سبل کا لفظ استعمال کیا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کی راہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور سبل سبیل کی جمع ہے، تو اس کا مطلب ہے سلامتی کے راستے کئی ہیں۔ جی جی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے اندر انسان کے جو مختلف مراحل حیات ہیں اس کو قدم قدم پہ مختلف فیصلے کرنے ہوتے ہیں، مختلف راہوں میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب کرنا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور جب کبھی اس کو کسی راہ کا انتخاب کرنا ہے تو یوں ہر مرحلے کی راہوں کو ملا کے وہ سبل بن جاتے ہیں، وہ سبیل نہیں رہتا۔ کیا بات، یوں اللہ کریم انسانوں کو جو بھی اللہ کی رضامندی چاہتا ہے اور قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سبل السلام، ہر مرحلہ حیات پہ سلامتی کا راستہ بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اقبال اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ دانائے سبل، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا معاملہ معاشرت سے تعلق رکھتا ہو، سیاست سے تعلق رکھتا ہو، معیشت سے تعلق رکھتا ہو، سیاست ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی پہلو حیات سے اس کا تعلق ہو، رہنمائی اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ملے۔ سبحان اللہ۔ دانائے سبل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راستہ ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی مرحلہ حیات ایسا نہیں جس کی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ کامل نمونہ نہیں۔ اور اس اعتبار سے وہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کا جو اسلوب ہے اور قرآن کا یہ جو فرمان ہے
کہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا جائے. جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خاتون سے کہا کہ اللہ کریم نے جوڑا کرنا منع کیا ہے، اور جوڑا کرنا، اچھا جب اللہ کریم کا نام آیا تو وہ خاتون تو دہل گئیں اور انہوں نے کہا کہ اے ابن مسعود، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے اور قرآن میں تو جوڑے کا ذکر ہی نہیں ہے جی، اور تم کیسے کہہ رہے ہو کہ قرآن کے اندر ذکر ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن میں آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ پڑھا ہے؟ کہتے یہ تو پڑھا ہے. تو جب یہ پڑھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا کرنے سے منع فرمایا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کریم نے منع فرمایا. کیا بات ہے، کیا بات. یہ ہے دانائے سبل کا مطلب کہ زندگی کا معاملہ کسی بھی حوالے سے، یعنی آپ اگر تمام پہلوہائے حیات سے اس کی مثالیں لیتے جائیں. ایک حدیث کی میں مثال یہاں پہ دوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی قرار دیا، اور کہ ٹیڑھی پسلی کی ہڈی سے یہ پیدا ہوئی ہے. اور اس مثال سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عورت کی تحقیر کی ہے. ایسا ہرگز نہیں. صحیح. یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ جو سلوک ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی. اللہ اکبر. اور اس میں عورت کے مزاج کا دخل ہے کہ عورت مزاجن، عورت کے مزاج کے اندر نخرہ موجود ہے، اس کی مزاج کے اندر ٹیڑھ موجود ہے، اس کے مزاج کے اندر کجی موجود ہے. اور وہ کجی لازمی نہیں کہ وہ کجی منفی ہو. کجی جو ہے وہ مثبت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مزاج میں رکھا ہے. مرد کے مزاج میں روب، دبدبہ اور غصہ ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ارشاد فرما کے عورت کے مزاج کی رعایت تو کر دی، مرد کے مزاج کی رعایت نہیں کی. صحیح. عورت کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ نے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو وہ اسی کے مزاج کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنا ہے. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دانائے سبل ہیں کہ کوئی زندگی کا ایک مرحلہ حیات اور کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کی رہنمائی موجود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود. بہت شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر حماد لکھوی نے بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز کیا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ٹرانسمیشن اور ہمارا اس حوالے سے خصوصی پروگرام اقبال اور عشق رسول ARYQ TV، اور آج میرے مہمان جناب ڈاکٹر حماد لکھوی اور جناب پروفیسر عقیل احمد. جناب پروفیسر، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کے آغاز میں بڑی حکمت ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانائے سبل کے طور پہ امت کے ہر پہلو سے رہنمائی فرمائی. آپ کا ایک اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آپ کا حسبی اور نسبی نام ہے، تعریف کیا گئے. حضرت علامہ نے اپنی شاعری میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کا لفظ بھی آپ کا یہ اسم گرامی بھی استعمال کیا، لیکن فارسی اور اردو شاعری میں آپ نے مصطفیٰ کا لفظ بھی بہت استعمال کیا. آپ ہماری رہنمائی کر دیجیے گا کہ محمد اور مصطفیٰ اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور حضرت علامہ نے ان کو بطور خاص کیوں چنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب شکریہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ علامہ اقبال نے 3 طرح سے نبی پاک کے اسماء گرامی کے حوالے سے گفتگو کی ہے. جی. ذاتی نام محمد اور احمد، صفاتی نام رحمت للعالمین، مرسل، یہ ابھی بات ہوئی ختم الرسل، دانائے سبل، یہ ساری باتیں. پھر آپ کی جو نسبتیں تھیں ہاشمی، عربی، اس کا بھی ذکر کیا. اچھا، ان اسماء میں علامہ اقبال نے نبی پاک کا مقام جو ہمارے بنیادی عقائد سے تعلق رکھتا ہے وہ، آپ کے احوال، پھر اپنی کیفیات، پھر جو امت کو مخاطب کر رہے ہیں آپ، اس میں وہی نام لا رہے ہیں کہ جو آپ میسیج دینا چاہ رہے ہیں نا نبی پاک کا، وہی نام لا رہے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے محمد کا لغات میں یہ معنی ہے فل محمد هو الذی حمد مرۃ بعد مرۃ، کہ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے. ڈاکٹر صاحب میں ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، ہم میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی، کبھی اچھائی ہوتی کبھی برائی ہوتی. رب کائنات نے اپنے حبیب کا نام ہی وہ رکھا ہے کہ ہر لمحہ تعریف ہی ہوتی ہے. اچھا، یہاں پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام محمد کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ کی تعریف بھی ہر چیز کرتی ہے. اس میں اہل حق یہ جواب دیتے ہیں، علماء کرام نے جواب دیا کہ جناب پوری کائنات اللہ کی تعریف کرے ایک طرف،
اور اللہ کسی کی تعریف کرے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی تو النبی. اللہ تعریف کر جب نبی پاک کی کرے گا تو بار بار تعریف. اور دوسری بات دیکھیے آپ، مکہ کے لوگ وہاں پر جو مشرکین تھے نبی پاک کو تکالیف دیتے تھے اور بعض دفعہ آپ کا نام بگاڑ کر مزمم کہتے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا یہ مزمم کو برا کہتے ہیں، میں تو محمد ہوں. واہ واہ. میں تو محمد ہوں. اور مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. ایسا چنا ہوا نبی پاک خود بیان کرتے تھے، اپنا حسب نسب بیان کرتے ہوئے، اپنا میلاد ولادت بیان کرتے ہوئے کہ اللہ نے فلاں کو فضیلت دی، پھر فلاں کو، پھر سب سے بہتر خاندان میں ماں باپ میں مجھے رکھا. واہ سبحان. اور پھر اسی طرح ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے، علامہ اقبال نے میر عرب شہ لولاک یہ تصورات دیے جو احادیث میں آتے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں کوئی چیز بھی تخلیق نہ کرتا، اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. تو خدا کی توحید پر جو سب سے بڑی دلیل ہے کائنات کی وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. سچ فرمایا تھا مجدد الفیض ثانی نے علیہ رحمہ نے کہ میں تو رب کی عبادت بھی محمد مصطفیٰ کے کہنے پر کرتا ہوں. تو یہ محمد یعنی وجود باری کی ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے. اور مؤذنین اذان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود. ورفعنا لک ذکرک پروفیسر صاحب کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آج کون سا مقام ایسا ہے جہاں حضور کا ذکر نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جاتا؟ کون سا مسجد کا مینار ایسا ہے جہاں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہیں گونجتی؟ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ ایک بزرگ شاعر کا بھی شعر ہے نا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. آقا آپ کی عظمتوں کے جھنڈے تو عرشوں پر لگے ہوئے ہیں. تو اقبال وہی تصور دے رہے ہیں جب کبھی حضور سے اپنی قلبی کیفیات حوادثات عالم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. یہ اپنی کیفیات کا ذکر ہے. اور کبھی خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، اب اس کا میں اپنے پڑھنے والے کی فکر سوئے حجاز لے جاتے ہیں اقبال. ضمیر میں ضمائر میں بھی اسماء نبی پاک کے ہیں نا، تیرا جیسے شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام تیرا اس. اور خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا. اب سننے والا پڑھنے والا دیکھے گا کہ یہ اس کا کون ہے تو لا محالہ ذہن آقا نامدار کی طرف جائے گا. بہت تو ڈاکٹر صاحب یہ اقبال نے جو تراکیب استعمال کی، کہیں محمد، کہیں مصطفیٰ، کہیں رحمت للعالمین، کہیں شہ لولاک، میر عرب، رسول عربی، رسول ہاشمی، جیسے وہ فرمایا نا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ڈاکٹر صاحب جی بہت خوبصورت پروفیسر صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، علامہ کا ایک خوبصورت اور شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جمالیات، وہ اکملیت، وہ جامعیت آپ نے بیان کی ہے. اس پہ آپ اپنے خوبصورت الفاظ میں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اس میں کیا پیغام ہے؟ دیکھیں یہ وہ ساری صفات ہیں جو مختلف انبیاء کے ساتھ وابستہ ہیں، اور مختلف انبیاء کی جو وجہ فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ ان فضائل کی وجہ سے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دم نفخ، اور ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے جو معجزات ہیں. تو یہ جتنے بھی معجزات سب لے کے آئے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس کا ہمہ جہت ہونا یہ واضح کیا گیا ہے. کہ دیکھیں نبی جو بھی ہوتا ہے، نبی کا عام انسان سے اور کسی بھی امتی سے فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے کامل ہوتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے کامل ہستیوں کا سلسلہ شروع ہوا. بالکل کامل ہستیوں کامل ہستیوں، اور کامل ہستیوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. گویا تکمیل کی تکمیل ہوئی، کامل ہستیوں کی تکمیل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا وہ چنا ہوا بنایا. جیسے پروفیسر فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ یعنی
बनी किनाना को अल्लाह ताला ने पहले आले इस्माइल को सारी इंसानियत में से चुना, उसमें से बनी किनाना को चुना, बनी किनाना में से कुरैश को चुना, और कुरैश में बनी हाशिम को चुना, और बनी हाशिम में से मुझे चुना। वाह वाह। इसी तरह एक रिवायत के अंदर आता है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन उन्होंने कोई बात सुनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान नहीं थी। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात बता दी। अच्छा। हदीस के अल्फाज हैं कान्नहु समिअ शयअन, जैसे कोई बात उन्होंने सुनी तो आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत वो है जो बतौर रसूल है। सही। बतौर रसूल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया से अफजल हैं ही। जी जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है, बतौर जात जब आपकी रिसालत आपसे अलग कर दें, सही, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी सारी मखलूकात से अल्लाह के बाद बुजुर्ग तरीन है। बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अब उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मिंबर पर खड़े हो गए। हदीस के अल्फाज है फ़क़ाम अलल मिंबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हो गए। आपने सहाबा इकराम से पूछा मन आना। अब चूंकि कोई नागवार बात सुनी थी ना, तो आपने पूछा मन आना। अब सबने कहा अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अना मुहम्मद इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। मैं जो रसालत की हैसियत है वो अलग है। अब उस वक्त जो जेर बहस थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। सही। इसलिए कि किसी ने जात के बारे में कोई बात की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता और अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि जब अल्लाह ताला ने पूरी मखलूक को पैदा किया, इन्नल्लाह ताला खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम, जब अल्लाह ताला ने पूरी मखलूकात बनाई तो उनमें से मुझे जो है बेहतरीन लोगों में रखा। वाह वाह। फिर फरमाया सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीलतन, फिर अल्लाह ने लोगों के कबीले बनाए, और जब कबीले बनाए तो मुझे उसमें रखा जो बेहतरीन कबीला था। सुभान। फिर फरमाया कि उसके बाद सुम्मा जअलहुम बुयूतन, फिर उसमें से छोटे छोटे घराने बनाए। फजअलनी फी खैरिहिम बैतन, और मुझे उस घराने में पैदा फरमाया जो कायनात का बेहतरीन घराना है। सुभान सुभान। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अना खैरुम मिनहुम नफ्सन व अना खैरुम मिनहुम बैतन, मैं अब घराने के भी एतबार से सारी कायनात से बेहतर हूं, और मैं जात के एतबार से भी सारी कायनात से बेहतर हूं। यह है वजह जो अगर किसी ने नागवार बात कर दी है तो चांद की तरफ थूकने वाला जो है वो अपने मुंह कोई गदला करेगा, चांद को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यूं हर एतबार से कामिल बनाया है, रिसालत के एतबार से भी और जात के एतबार से भी। फिर ऐलान कर दिया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ये है वो हकीकत जो इकबाल ने अपनी वालिहाना वाबस्तगी के अंदाज में ये अपने शायराना मिजाज को मलहूज रखते हुए ये कह दिया कि हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजादारी आंच खूबा हमादारन तो तन्हादारी। प्रोफेसर मैं एक ब्रेक ले लूं आपकी इजाजत से, उसके बाद फिर आपकी तरफ आता हूं। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अस्माउन नबी पर और हजरत अल्लामा की शायरी में जो उन्होंने इस्तेमाल किए आपके अस्माए गिरामी। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर रबीउल अव्वल की खुसूसी ट्रांसमिशन और हमारा प्रोग्राम है इकबाल और इश्क़ रसूल, और आज की बज़्म में हमारे मेहमान जनाब डॉक्टर हमाद लकवी और जनाब प्रोफेसर अकील अहमद। जनाब प्रोफेसर अकील, हाफिज़ मरगूब अहमद हमदानी साहब ने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा था कि लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसी पर रोशनी डालिएगा कि हज़रत अल्लामा ने अपने इस मिसरे में तेरा वजूद अल किताब जो कहा है। इसमें पहले इसके हिस्से में देखिए लौह भी तू कलम भी तू, सही, यानी कायनात की तमाम हकीकतें ज़ाते मुस्तफ़ा में सिमट के आ चुकी हैं। तेरा वजूद अल किताब, बड़ी मशहूर हदीस, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया हुजूर कैसे थे, तो आपने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, यानी कुरान ने जो शर्फ इंसानियत का जो कोई पैकर पेश किया ना वलीन और आखरीन में, वो मेरे आका की ज़ात है। सही। और खुलुकुहुल कुरान में देखिए कि तेरा वजूद अल किताब के कुरान ने जो भी खूबी बयान की है जो किसी इंसान में होनी चाहिए, वो आका अलैहिस्सलाम ने एक अपनी जामियत और कामलियत और अतियब व अतर सूरत में पेश की है। बल्कि डॉक्टर साहब खूबी है ही वो
جو آقا نے پیش کی ہے، جو آقا کے وجود میں نظر آتی ہے. آج اگر ہم کائنات میں ڈاکٹر صاحب اگر کسی انسان کو سب سے بیسٹ قرار دینا چاہیں، اس کی کوالٹیز دیکھ لیں، اس میں سے 99% نہیں بلکہ 100% کوالٹیز وہ ہوں گی جو درس میرے آقا دے گئے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی لیے قرآن نے فرمایا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر توجہ طلب مقام ہے کہ پوری کائنات کی بات آئی تو متاع قلیل کہا، میرے آقا کے خلق و عظیم کہا، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، کہ کائنات قلیل ہے. اور اقبال کہتے ہیں نا محیط پورا یہ چرخ نیلوفری جو ہے، یہ تو آقا آپ کی جو احاطہ کیے ہوئے ذات ہے پوری کائنات میں، اس کے سامنے ایک بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے جو آپ کو اللہ نے صفات عطا فرمائی ہیں. بلکہ آپ کے بچپن شریف کا واقعہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر حضرت علیمہ سعدیہ کے ہاں جب رہتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے نا سائڈ پہ ہو گئے. مولانا روم نے مثنوی میں اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، فرمایا کہ لوگ یہ خیال کرتے کہ آپ گم ہو گئے، آپ گم نہیں ہو سکتے، پوری کائنات آپ میں گم ہو سکتی ہے. کہ آپ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ کے اندر اللہ کریم نے تمام صفات اور کمالات جمع کر دیے ہیں. اب جو کوئی بھی خوبیوں والا بننا چاہے گا، جو آپ کے منبع فیض سے جتنا کچھ لے لے گا وہ بھی باکمال و لاجواب بن جائے گا. شیخ سعدی نے اس طرف اشارہ کیا نا کہ حسنت جمیع و خصال ہے، تمام خوبیاں آپ سے موجود ہیں. جناب ڈاکٹر حماد لکھی صاحب، حضرت علامہ کا ایک شعر ہے، تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری. یہاں پر حضرت علامہ آپ کا اسم گرامی مولا یسرب استعمال کر رہے ہیں اور آگے پیغام دے رہے ہیں کہ آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان زناری. یہاں پر علامہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شاعر جب بات کرتا ہے تو وہ اپنے شاعرانہ مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اس میں اسی لطیف انداز میں لطیف ایک لطیف پیرایا اختیار کرتا ہے. تو علامہ اقبال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مولا یسرب کہا تو اس کا اشارہ یسرب کی بستی کی طرف ہے جس کی قسمت بدل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لے جانے سے. اور اب گویا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ اب ایسے ہی ہو گئے ہیں جیسے گویا یسرب کی بستی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل تھے. جی جی. اب ان کا خیال یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی شخص منسلک ہوگا تو اسی سے دیکھیں، جب انہوں نے کہا میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان زناری، تو دیکھیں مغرب کی فکر چھا گئی ہے اور میرے اندر بت خانہ بن گیا ہے. دیکھیں ایک جگہ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. یعنی یہ جو ہمارے حالات ہو گئے ہیں، نہ تعلیم بچی ہے، نہ سیاست بچی ہے، نہ معاشرت بچی ہے، تو ہمارے اندر ہمارے دل و دماغ کے اندر بت خانہ بن گیا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو یہ وہ حالات ہیں جن کا شکوہ حقیقت میں اقبال کر رہے ہیں، اور اشارہ اس میں اس طرف ہے کہ انسان آزادی کو، انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو بہترین انداز میں اسی وقت اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ منسلک ہو جائے. اگرچہ اس کے اندر بہت ساری پابندیاں ہیں اور وہی پابندیاں حقیقت میں آزادی کی نعمت ہیں. ایک جگہ اقبال فرماتے ہیں شکوہ سنجے سخت یہ آئیں مشو از حدود مصطفیٰ بیرومر ہو. آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لگائی ہوئی حدود ہیں ان سے باہر نہ نکل. یعنی یہ آئین تھوڑا سا سخت ہے لیکن یہ آزادی کا پیغام ہے. اور یہ اگر یسرب کی قسمت بدل سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، تو آج اگر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل شروع کر دے تو اس دھرتی کی بھی قسمت بدل سکتی ہے. بہت خوبصورت. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حماد لکھی صاحب آپ کا، جناب پروفیسر عقیل احمد صاحب آپ کا. بہت خوبصورت آج گفتگو ہوئی. ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی آج ہمارا موضوع تھا جو حضرت علامہ نے اپنی شاعری میں، اپنے کلام میں استعمال کیے. دنیا میں دو نام ایسے ہیں کہ جن کے حروف کو اگر بکھیر بھی دیا جائے پھر بھی وہ بامانی رہتے ہیں. ایک اللہ کا نام اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اللہ اگر اس کا الف ہٹا دیں
تو للہ بن جاتا ہے، معنی ہے اللہ کے لیے. اور اگر درمیان کا لام ہٹا دیں الف رہنے دیں تو معنی لفظ بن جاتا ہے الہ یعنی معبود. اور اگر الف بھی ہٹا دیں لام بھی ہٹا دیں بن جائے گا لہو، بس اسی کے لیے. اور اگر سارے الف ہٹا دیں اور لام بھی ہٹا دیں آخر میں صرف ہا اور اس کے اوپر پیش لگا دیں ہو، اللہ کا جو آخری حرف ہے بس وہی، پھر بھی بامانی رہا. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بہت زیادہ تعریف کیا گئے، جن کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. پہلا میم ہٹا دیں تو بن جائے گا حمد، اللہ کی تعریف. اور اگر درمیان کا ہا ہٹا دیں میم واپس لگا دیں ممد، مدد کرنے والا. اور اگر میم بھی ہٹا دیں ہا بھی ہٹا دیں مد، بلندی، پھر بھی بامانی رہا. اور اگر میم بھی ہٹا دیں ہا بھی ہٹا دیں پھر اگلی میم ہٹا دیں آخری حرف بچا دال، اس کے معنی دلیل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حرف بامانی ہے، ہر حرف بابرکت ہے اللہ رب العزت کی طرح. اور یہ عزت یہ احترام اللہ ہمارے دلوں میں جاگزین کر دے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمانان گرامی کا. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا اور میں گزارش کروں گا جناب حافظ مرغوب احمد ہمدانی سے کہ وہ کلام اقبال سے ہی پروگرام کا اختتام فرمائیں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر رہائے من پذیر. گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. ہو نہ یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا
اسی نام سے ہے خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کیا تو